يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین. جی آپ سب نے اپنا ہوم ورک کیا، آیات تدبر کے اوپر آپ نے غور و فکر کی، اور پھر پچھلی آیات کے بارے میں بھی آپ نے جانا سمجھا، اس کو پڑھا. اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ دوبارہ اس کو سن سکتے ہیں ریکارڈنگ میں. بس یہ یاد رکھیے گا کہ یہ پہلی 5 آیتیں، جیسے پہلے بھی میں نے بتایا تھا، کسی ایک ہی چیز کے بارے میں ہیں. تو اسی ایک ہی چیز کے 5 مختلف عمل ہیں، یا اس کی کیا کہہ سکتے ہیں صفات ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ 5 مختلف چیزوں کی 5 صفات ہیں، ایک ہی چیز کی 5 ہیں. ٹھیک ہے، چلیں الحمدللہ. اب ہم آج کا لیسن اپنا کرتے ہیں آیا نمبر 6 سے آیا نمبر 9 تک. پچھلی آیات میں ہم نے جو قسمیں پڑھی ہیں، جیسے وا آیا ہے نا، قسم کے لیے آتا ہے. جب بھی قرآن مجید میں قسم آتی ہے تو وہ ہمیں کسی چیز کی طرف متوجہ کرانے کے لیے ہوتا ہے. جیسے پے اٹینشن کرو، غور سے سنو، جس چیز کی بھی طرف دھیان ہے اس دھیان کو ہٹا کر اس طرف دھیان لگاؤ. تو غور کرانے کے لیے، توجہ کرانے کے لیے یہ آتا ہے. اچھا، کچھ علماء نے کہا کہ اس کی 2 طرح کی قسمیں ہوتی ہیں. ایک تو قسم ہے یہی جس کا ذکر کیا ہے، جسے للتعظیم کے لیے، کہ کوئی بڑی چیز کی طرف توجہ کرانے کے لیے، کوئی بہت ہی خاص ہو، کوئی کس کے بہت ہی زیادہ فائدے ہوں، کوئی ضروری بات بتانے کے لیے متوجہ کرایا جائے. جیسے دیکھیں قرآن مجید میں آیا والتین والزیتون، قسم ہے تین کی، جو فگز ہوتے ہیں، انجیر، اور اسی طرح زیتون کی قسم کھائی گئی، اس کے کتنے فائدے ہیں. اور پھر والعصر، عصر کے وقت کی قسم کھائی گئی کہ انسان خسارے میں ہے، اس کے پاس بہت زندگی میں تھوڑا وقت ہے، تھوڑے وقت کے لیے آیا اور زندگی گزر رہی ہے اس کی. کوئی بھی بہت بڑی ضروری چیز کی طرف متوجہ کرانے کے لیے. اور دوسرا اس کا بتایا گیا ہے کہ دوسری ہوتی ہے اس کی قسم کھانے کی، جس کو ہم کہتے ہیں قسم و جواب القسم، کہ قسم کھائی جائے اور اس کا رسپانس ہو، اس کا جواب ہو. جیسے اگر کوئی، ہم لوگ قسمیں کھاتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے کہ واللہ میں یہ کروں گا، میں یہ ضرور کروں گا، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں. تو اس نے قسم کھائی اور پھر اس نے اپنا جملہ پورا کیا کہ میں اب یہ کام کروں گا. یا پھر کوئی کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں نے ایسا کام نہیں کیا، یا اور بھی کوئی قسمیں کھائی جاتی ہیں. تو وہ ایک جملہ پورا کرنے کے لیے پہلا حصہ قسم، دوسرا حصہ اس کی پوری بات ہوتی ہے. تو کچھ علماء ایسے کہتے ہیں کہ قسم کھائی جاتی ہے پھر اس کا جواب ہوتا ہے اس قسم کا ہی. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام مکمل ہے، اس کو کسی بھی قسم اور جواب القسم کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کا کلام مکمل اور اعلیٰ ہے. وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا. تو سبحان اللہ، یہاں پر توجہ کرائی جا رہی ہے قسمیں کھا کر آخرہ کے دن کی طرف، کہ وہ ایک بہت بڑا دن آنے لگا ہے، اس کی تیاری کر لو. آیا نمبر 6 میں بتایا گیا یوم ترجف الراجفہ، جس دن کانپے گی کانپنے والی. اب یہاں پر جو راجفہ ہے نا، اور زمین کو کہا گیا ہے کہ زمین کا دوسرا نام ہے راجفہ، کانپنے والی. اس دن وہ کانپے گی، ہلے گی. آخرہ میں دیکھیں، اب یہاں پر ذرا سا اگر کبھی زمین کانپتی ہے، ہلتی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ زلزلے آ جاتے ہیں، تباہیاں ہو جاتی ہیں. اور اس دن کا سوچیں، اللہ اکبر، اس دن جب وہ پوری زمین ہی کانپے گی اللہ کے اذن سے. زمین یہاں پر انسانوں کے گناہوں کو، بوجھ کو برداشت کر رہی ہے، اور آخرہ میں وہ یہ بوجھ نہ سہ پائے گی، اور اللہ کے حکم پہ وہ کانپنے لگے گی. ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے گی.
یہ جو راجفہ لفظ ہے نا، یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو ہلنا، بہت زور زور سے شیک کرنا، ہلائی جانا. تو زمین بھی ہلائی جائے گی. جیسے آپ سمجھیں کہ اگر آپ بوٹل میں کبھی کوئی جوس بنانے کے لیے چینی ملاتے ہیں یا پانی کے ساتھ نمک ملاتے ہیں تو زور زور کا ہلاتے ہیں نا، تو سمجھیں جو بوٹل ہوگی نا، بوتل، وہ ہے راجفہ. ایک سمجھانے کے لیے تو یہاں پہ زمین کو ایسے کہا گیا راجفہ کہ زور زور سے ہلائی جائے گی. راجف ایسے بخار کو کہتے ہیں جس میں آپ کا جسم کانپتا ہے. اور اسی طرح ارجفہ کا مطلب وہ ہے کہ جب لوگ بہت ہی سخت پریشان ہو جائیں ایک بری خبر سے. اللہ اکبر. اس دن ہر کوئی پریشان ہو جائے گا اس بری خبر سے جو آخرہ کی ہوگی، کہ لوگ ڈر جائیں گے اس سے کہ اب کیا ہونے والا ہے. ہر چیز تباہ ہو جائے گی. زمین جب ہلائی جائے گی تو سوچیں کیا کیا ہوگا. زمین کو کہا گیا راجفہ. آج یہ کتنی کتنی چیزیں اپنے اندر دفن کر کے رکھی ہوئی ہے، وہ سب باہر نکل آئیں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس دن کی ہولناکیوں سے بچا لیں. آگے آیت نمبر 7 میں آتا ہے تتبعها الرادفہ، پیچھے آئے گی، پیچھے آنے والی. اچھا، اب یہ پیچھے آنے والی کیا ہے؟ تو جب قیامت آئے گی، یہ سب زمین کانپے گی، جلدی جلدی ایک کے بعد دوسری چیز ہوئے گی، ایک کے بعد ایک جب کوئی چیز آتی ہے نا تو اس کو کہتے ہیں رادفہ. فالو کرنا کسی چیز کو، ایک کے بعد ایک ہونا. جیسے قیامت کی جتنی بھی نشانیاں ہیں ایک کے بعد ایک ہونا شروع ہو جائیں گی. زمین کانپے گی، پھر آسمان پھٹ جائے گا. یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زمین کانپے گی تو جب قیامت آ جائے گی سب کو موت آئے گی اور اس کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے آخرہ میں، اور پھر سوال جواب شروع ہوں گے. تو ایک کے بعد ایک قیامت کی نشانی آئے گی. اچھا، رادفہ جو یہ لفظ ہے نا، اس کو آپ ذرا سا دیکھیے، اس کو سمجھیے، تاکہ یہ جو الفاظ ہیں نا یہ آپ کو یاد رہ جائیں. ورنہ یہ آگے کافی سارے الفاظ ایک طرح کے ہیں، آپ اس میں تھوڑے کنفیوز ہو جائیں گے. مترادف کہتے ہیں، شاید اردو کا بھی یہ لفظ ہے، لیکن عربی میں جیسے جو ایک طرح کے الفاظ ہوتے ہیں نا اس کو بھی مترادف کہا جاتا ہے. لفظ رادفہ، پیچھے آنے والی، ایک کے بعد ایک فالو کرنے والی نا. تو اگر کوئی آپ کی گاڑی چلا رہا ہے سمجھیں، اور آپ پیچھے بیٹھے ہیں تو آپ کیا ہیں؟ رادف. ٹھیک ہے، بس اس کو ایسے سمجھیں کہ پیچھے، جو فوراً پیچھے اس کے فالو کرے. رادفہ پیچھے آنے والی، راجفہ کانپنے والی. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زمین ایک بار ہلائی جائے گی، دوبارہ پھر زور زور کے جھٹکے آئیں گے، ایک کے بعد دوسرا، کے بعد تیسرا. اللہ عالم. چلیں آگے آیا نمبر 8 میں آتا ہے قلوب یومئذ واجفہ. کچھ دل اس دن دھڑکنے والے ہوں گے. یہ وقت اتنا مشکل ہوگا کہ دل پریشان ہو جائیں گے، زور زور سے دھڑکنے لگیں گے. کبھی آپ کے پاس ایسا کوئی وقت آیا ہے، کوئی موقع کہ جس میں آپ بہت ہی ایک دم سے پریشان ہو جائیں، کوئی خبر سن کر، یا کوئی حادثہ، یا کوئی ایسا مشکل وقت جس کی وجہ سے آپ کا بالکل لگتا ہے کہ آپ کا دل پھٹ کے بھی باہر نکل آ جائے گا، زور زور سے دھڑکتا ہے. تو اس دن پریشانی کا ایسا عالم ہوگا کہ اب کیا ہونے لگا، یہ کیا ہو رہا ہے. سب لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، شور و غل ہے، پریشانی ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کدھر جانا ہے. اس دن دل زور زور سے دھڑکنے لگیں گے کہ اب کیا ہوگا. اور ان لوگوں کا کیا ہوگا؟ ان کے دلوں کا سوچیں کہ جو جانتے ہیں کہ ہم نے غلط کام کیا، ہم نے اپنے رب کی نہ مانی، ہم نے اپنے رب کے احکامات کا انکار کیا، قرآن کو ساتھی نہ بنایا، اس پہ عمل نہ کیا، تو اب ان کی حال کیا ہوگی. یہ بھی ادھر بتایا گیا ان آیات میں کہ ان کے دل غم سے، پریشانی سے دھڑک رہے ہوں گے. شاید کبھی آپ کی بھی زندگی میں ایسا وقت آیا ہو کہ جب آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، چلیں جان پوچھ کر ابھی ہم نہیں لیتے، صرف غلطی ہو گئی ہے،
اور آپ کے اوپر جو کوئی ہیں اس نے بلایا ہو آپ کو، کسی باس نے یا آپ کے اسکول میں کوئی پرنسپل، کوئی بھی، اگر آپ کہیں ٹیچ کر رہے ہیں کسی بھی ایسی جگہ پر جہاں پہ آپ کو کسی کو رپورٹ کرنا ہے اوپر، اور آپ سے غلطی ہو گئی ہے اور آپ کو بلایا گیا ہو، تو آپ کو اس وقت کیا خیال آ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، میں نے کیا غلط کر دیا، اب میری کیا پوچھ ہوگی، اور دل کیسے زور زور سے دھڑکنے لگتا ہے کہ اب میں کیا جواب دوں آپ سے جب سوال کیا جاتا ہے۔ اور اب آپ سوچیں کہ جس نے جان بوجھ کے غلطی کی وہ بھی اپنے رب کے آگے اس کی کیا حالت ہوگی۔ قلوب یومئذ واجفہ، کچھ دل اس دن دھڑکیں گے، دھڑکنے لگیں گے خوف سے، پریشانی سے۔ آیا نمبر 9 میں ہے ابصارها خاشعہ، نگاہیں ان کی دبی ہوئی ہوں گی، سہمی ہوئی ہوں گی، جھکی ہوئی ہوں گی۔ خاشعہ جو ہے وہ خشوع بھی ہوتا ہے، خاشعین عین جس کا روٹ لیٹر ہے، لیکن یہاں پر خاشعہ شرمندگی سے جھکی ہوں گی ان کی نظریں، یہ مطلب ہے کہ شرمسار ہوں گی جو وہ اپنے اعمال لے کر آئے، اس کی بنا پر ان کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی شرم سے۔ یہی دل جو ڈر رہے ہوں گے، انہی دلوں کی آنکھیں شرم سے جھکی ہوئی ہوں گی، وہ اوپر بھی نہ دیکھ سک رہے ہوں گے کہ ہم نے کیا کر دیا۔ اس سے مجھے یاد آیا کہ ایک شاگرد چیٹنگ کر رہا تھا ایگزام میں اور استاد نے اس کو پکڑ لیا اسی وقت۔ اب وہ اتنا شرمندہ ہوا کہ آنکھیں بھی نہ اٹھا سک رہا تھا، اوپر استاد کی طرف دیکھ بھی نہ سک رہا تھا، اتنا شرمندہ تھا کہ اب سب میرے جو ساتھ پڑھنے والے ہیں، میرے دوست، ان کے سامنے بھی میری بے عزتی ہوئی، استاد کی بھی نظروں میں گر گیا، والدین کے آگے بھی میری کیا رہ گئی عزت کہ میں نے یہ جو کام کیا ہے۔ تو آخرہ میں جو لوگ برے اعمال لے کر آئیں گے ان کے دل تو ڈر ہی رہے ہوں گے کہ اب ہمارا انجام برا ہے، خوف سے ان کی آنکھیں بھی شرم سے بھری ہوئی ہوں گی۔ استغفر اللہ ربی، اللہ عز و جل ہمیں ان لوگوں میں سے نہ کریں جن کی آنکھیں شرمندہ اور دل ڈرے ہوں گے، اللہم آمین۔ اور دیکھیں ہمیں بھی ان آیات سے یہ سبق لینا ہے کہ ہم آج سے ہی اپنے اعمال درست کریں، ہم آج سے ہی ایسی کوششیں کریں، اپنے اخلاق میں ایسی تبدیلی لے کر آئیں تاکہ ہم ان لوگوں میں سے نہ ہوں۔ اخلاق طبیعتیں، عادتیں ہوتی ہیں تو ہم اپنی عادت کو آج سے ہی بدلیں گے۔ ہم آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے سیکھیں گے کہ ہم کیسے اپنی طبیعتیں، اپنی عادات بدلیں تاکہ ہمارے اعمال درست ہوں، کیونکہ اعمال ہی کی پوچھ ہے۔ قرآن مجید اور احادیث کے ذریعے ہم تھوڑا تھوڑا کر کے سیکھیں گے کہ کیسے اپنے اخلاق، طبیعتیں بدلیں اور اپنے اعمال میں لے کر آئیں۔ عن ابی ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرو اور برائی کے پیچھے نیکی کرو، تو نیکی برائی کو مٹا دے گی، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ عن ابی ذر قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها وخالق الناس بخلق حسن۔ سب سے پہلے اگر کوئی برائی ہوئی ہے تو اس کے پیچھے نیکی کرنی ہے تاکہ ہماری وہ برائی ہمارے نامہ اعمال سے مٹ جائے، اور پھر ہم نے لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق، بہترین سلوک کے ساتھ پیش آنا ہے، اپنے اخلاق کو درست کرنا ہے اور اپنے اعمال کو بہترین بنانا ہے تاکہ اس دن ہم ان لوگوں میں نہ ہوں جن کے دل خوف سے دھڑک رہے ہوں گے اور آنکھیں، نگاہیں شرم سے جھکی ہوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے اطاعت گزار بندوں میں سے کر دے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔